یہ آج کل جو میری بچیوں کو پتہ نہیں کون سا مالی خوریا ہو گیا، پتہ نہیں جن کو کون سا اکیلے رہنے کی عادت پڑ گئی، تنہائی تنہائی تنہائی۔ میں اس چیز کا بہت مخالف ہوں۔ اللہ نے کل پرسوں سے میرے دل میں یہ بات ڈالی، جو منگنی کرنے کے 4 سال بعد نکاح کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ساری پلاننگ تو اس دوران نکاح کے اندر ہو جاتی ہے۔ بابو جی کی سوچ کے اندر بیٹھو۔ بہنیں 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 لڑکی کی بہنیں نمبر دیتی ہیں، بھیا کو نمبر دے دو، مائیں کہتی ہیں نمبر لے جاؤ، تاکہ انڈرسٹینڈنگ آپس کے اندر ہو جائے۔ 4 سال میں کیا ہو رہی ہے؟ تیری ماں کو ساتھ نہیں رکھوں گی، تیرے ابو کو ساتھ نہیں رکھوں گی، تیرے بھائی بہن کو ساتھ نہیں رکھوں گی، میرے آنے سے پہلے آپ کے پاس 4 سال ہیں، جب تک آپ مکان علیحدہ نہیں بناؤ گے میں اس وقت تک شادی میں حامی نہیں بھروں گی۔ یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ مجھے سونے میں کیا دو گے؟ میں نے یہاں سے ہری پور سے اللہ اکبر شب عروسی کا جوڑا نہیں لینا، مجھے راول پنڈی اسلام آباد سے چاہیے، مجھے بیلو ایریا سے چاہیے، وہاں سے لا کے دینا ہے۔ ایسے براتی میری گاڑی میں لے کے آنا، ایسی گاڑی کے اندر میں بیٹھ کے۔ یہ ہماری بچیوں کی امنگیں ہیں جن کو تم نے موبائلوں کے حوالے کر دیا۔ جس بچے کو دیکھ لو پرائمری پاس ہے، میٹرک پاس ہے۔ میرے عزیزوں، میں دنیا کی روشن خیالی کی مخالفت نہیں کرتا، آپ اس مدرسے کے پیچھے نہ ہو جانا۔ سارے اللہ کے دین سے، قرآن سے، رحمت والے نبی سے، صحابہ رسول سے، سارے کے سارے محبت کرنے والے ہو۔ میرے عزیزوں، ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، آپ بہت قابل تکریم عزت والے لوگ ہو۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھ لو، میں تجھے مڈل کراؤں گا تو کیا لے گا؟ اگر میٹرک کا امتحان دے گا، اب بھی کئی بچیوں کی خواہش ہے، ابو جی میں نے BSc کر لی، BA پاس کر لیا، تم اتنے 1000 والا موبائل لوں گی۔ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ اور کوئی بچہ ہمارے گھر کے اندر خواہش ہی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ بس مجھے موبائل چاہیے، ہمیں علیحدہ کمرہ بنا کے دو، ہمیں موبائل چاہیے، ہمیں علیحدہ کمرہ بنا کے دو۔ ہر گھر کے اندر امنگی ہے یہ۔ یہ میری بچیوں، اللہ کے واسطے، جو ویران گھر ہوتے ہیں، تم شام کو گھروں کے باہر لائٹیں جلاتی ہو، ٹیرس کے اندر لائٹیں جلاتی ہو، کمروں میں لائٹیں جلاتی ہو، کہ اندھیرے گھر نحوست والے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اندھیروں سے گھروں میں نحوست آتی ہے تو ماں باپ کے چلے جانے سے، بہن بھائیوں سے علیحدہ ہونے سے خدا کی لعنت آتی ہے، رحمت نہیں آیا کرتی۔ میں جس گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، آفت مصیبت بھی اس گھر میں آتی ہوئی کئی مرتبہ سوچتی ہے میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اس گھر کے اندر ایک بوڑھی بوڑھا بیٹھے جو اللہ کو یوں کر کے دیکھ لیں گے، اللہ ان کی آنکھوں کے دیکھنے پر آسمان سے رحمتیں اتارنا شروع کر دے گا۔ اور میری سمجھ کے اندر نہیں آتا، 4 بھائیوں کی بہن، 5 بہنوں کی بہن گھر کے اندر آتی، گھر کے اندر ہنگامہ کر کے کہتی مجھے علیحدہ مکان چاہیے۔ یہ چاروں طرف میری بہنیں سوچ رہی ہیں، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ تمہارے سے میرا پیری مریدی کا رشتہ، نہ باپ بیٹے کا رشتہ، نہ بھائی کا رشتہ، ایک اسلامی رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہم سارے کے سارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، اس رشتے کی نسبت سے ہمدردی دے کے جاؤ۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اپنی اولاد کا میوہ کھاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ اپنے گھر کی زندگی کو سکون سے سکون تر بناؤ، تو اللہ کے واسطے گھروں کے اندر ماحول بناؤ، اور گھروں کے اندر گھر والوں کے ساتھ رہنا سیکھو۔ وگرنہ ہم نے ایسے گھروں کو بھی دیکھا، تنہائی والے گھروں کے اندر مرے ہوئے 2 دن ہو گئے، کس کو اطلاع ہی نہیں ملی اس گھر کے اندر کوئی زندہ رہتا ہے یا مردہ رہتا ہے۔ بچی جوان ہو، بس بسم اللہ پڑھ کے نکاح کیجیے، اللہ کا نام لے کے رخصت کیجیے، اور چھوڑ دو جہیز جہوز کو۔ یار ہمارے گھروں میں کوئی کمی ہے اس چیز کی؟ اللہ کا بہت دیا۔ کوئی دیتا اپنے باپ اپنی بیٹی کو اس کے نصیبے سے دیتا ہے، کوئی دیتا ہے، منع مت کرو، ورنہ اس کا اصرار آپ جانے دیجئے، بس چھوڑیے۔ مولانا یوسف صالح دیانوی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرمانے لگے، میں اپنا منظر تو بھول گیا، ساتھ والی قبر کے پاس چلا گیا، دیکھوں کیا ایک مجھے سوراخ نظر آیا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا بچھو ہوگا، سانپ ہوگا، کوئی کاٹنے والا، اللہ اکبر، قبر کا بجو ہوگا۔ لیکن میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا، ایک میرے عزیزو چاندی کی ڈالی ہے، درخت کی ساخ ہے، اس کے اوپر 3 انگور چاندی کے لگے ہوئے ہیں، درمیان والا انگور پھٹا ہوا ہے، ایک قطرہ اس انگور کے اندر سے گرتا ہے۔ ایک خوبرو نوجوان لڑکی ہے، یوں کر کے قبر میں منہ کھولتی ہے، وہ انگور کا قطرہ اس کے منہ کے اندر جاتا ہے، ٹپ کی آواز آتی ہے، وہ اس قطرے کو چوسنے لگ جاتی ہے قبر کے اندر۔ اب اس مسئلے کو زیادہ نہ وہ کر لینا کہ عذاب قبر ہوتا کہ نہیں، یہاں نہیں سنتے وہاں نہیں سنتے۔ اللہ کے واسطے ان پروگراموں کو، ان چیزوں سے پاک رکھا کرو۔
مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے اس کا والی وارث کون ہے؟ او علاقے والوں آ جاؤ، گاؤں والوں آ جاؤ، رشتہ دار آ جاؤ، دیکھو جنت کا منظر اللہ جل شانہ قبر کے اندر دکھا رہا ہے، مالک کائنات دکھا دے، اللہ جنت کو دنیا کے اندر دکھا دے، نہ دکھانا چاہے جنت کو سامنے رکھ کر بھی نہ دکھائے، یہ تو اللہ کی اختیار ہے۔ آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے، راہ چلتے لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ اکبر کہنے لگے مولانا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں فلانے محلے کا فلانا کچا سا مکان ہے، جس گھر کے اندر اس کی ماں رہتی ہے، بھائی کوئی نہیں، اس کا ابا کوئی نہیں، لاوارثہ عورت ہے، اس بچی فوت ہوئی ہے، اس بچی کا والی وارث اس مکان کے اندر رہتا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مائی کے مکان پہ چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، بڈھڑی عورت کہنے لگی آج کون ہے جو اس دروازے پر صدا دینے کے لیے آ گیا؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بچی کے دروازے پہ چلے گئے، جا کے انہوں نے کہا کون ہے جو آج پردیس سے آیا ہوگا، اپنا تو کوئی پورا پھیرا مارتا کوئی نہیں۔ فرمانے لگے اللہ والی ذرا دروازے پر آ ورنہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے۔ وہ بڈھڑی عورت میرے عزیزو بیساکھی کا لاٹھی کا سہارا لیتے لیتے دروازے پر آئی اور آ کے کہنے لگی میاں جی کیا بات ہے؟ کہ مجھے بتا تیری بچی کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو نور کا مرکز بنا دیا؟ جنت کے میوے قبر کے اندر میں نے اللہ اکبر اسے استعمال کرتے جنت کے میوے کھاتے دیکھا۔ وہ بوڑھی عورت دیوار کا سہارا لے کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کیوں سے جنت کا میوہ نہ ملے؟ دنیا کے اندر صبر شکر کے ساتھ وہ زندگی گزار کے گئی، ایسا کوئی عمل تو مجھے یاد کوئی نہیں جو اس نے زندگی کے اندر کیا ہو۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بی بی کوئی عمل تو بتا دے۔ کہ کون سا عمل بتاؤں؟ دنیا کے اندر پیدا ہوئی، دنیا میں میری کوکھ سے گود میں آئی، معذور پیدا ہوئی، زندگی کے 15-16 سال اس نے معذوری میں گزار دیے، جب اس کا آخری وقت آیا اس وقت اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں پیروں میں جان عطا فرما دی۔ کہ کیسی ہوئی؟ کبھی صاف پخانے کی حاجت ہوتی میں اسے کندھے پر چنڈی پر اٹھا کر گودی میں اٹھا کے میں باتھ روم ٹوائلٹ میں لے جاتی، نہانے کی حاجت ہوتی میں اپنے ہاتھوں سے نہلاتی، روٹی کی حاجت ہوتی اتنی معذور تھی کہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی، میں اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑ توڑ کے کھلاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت کے میوے قبر میں اتار دیے۔ کہ کوئی تو ہوگا عمل۔ ٹھنڈا ہو کر کے کہنے لگے ہاں ایک عمل مجھے یاد آ گیا۔ مغرب کی اذان کا وقت تھا، شام ہو رہی تھی، سورج الوداع کہہ رہا تھا، چاند خوش آمدید کہہ رہا تھا، عالم اسالم کے ترانے چل رہے تھے، اتنے میں میری بچی نے اشارہ کر دیا اماں مجھے پیشاب آیا، میں اوکھی سوکھی اسے اٹھا کے باتھ روم میں لے گئی۔ اللہ اکبر، ادھر مؤذن صاحب کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ جس بچی کو میں اپنے ہاتھوں سے باتھ روم میں بٹھا کے آئی تھی وہ بچی اپنے شلوار کا آسن اپنا نیفا پکڑ کر اللہ اکبر مسکراتی ہوئی باہر آئی، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا بچی نہ اٹھ سکتی نہ بیٹھ سکتی، آج کیا منظر پیش آیا کہ پروردگار عالم نے تیرے ہاتھوں پیروں میں جان دے دی۔ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی مما خاموش ہو جا، ابھی اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، جب اذان مکمل ہو جائے گی اس وقت تیری بات کا جواب دوں گی۔ جب اذان مکمل ہو گئی میں نے کہا بیٹی بتا یہ مسئلہ کیا بنا؟ باتھ روم میں کون سا ڈاکٹر بیٹھا ہے، کون سا لیبارٹری ٹیسٹ ہو گیا، کون سا MRI ہو گیا، کون سا بیٹی اللہ اکبر اندر جا کے تیری انجیوگرافی کر دی گئی، کون سا میڈیکل بورڈ بیٹھا؟ میری وہ بچی کہنے لگی اماں تجھے کیا بتاؤ، جب میں باتھ روم میں بیٹھی پیشاب کی دھار نکلنے لگی میرے کان میں سونے رب کا نام آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگی میں پکڑ نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی، لیکن میرے دل میں خیال آیا الہ العالمین کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، میں اتنی نکمی اتنی کمزور ہو گئی تیرے دربار میں اللہ اتنی کمزور ہو گئی کہ پاک نام مجھے باتھ روم میں سننا مل رہا ہے۔ پروردگار عالم یا آج میری ٹانگوں میں جان دے دے یا نہ واللہ اللہ یا آج مجھے موت دے دے تاکہ میں تیرا نام نہ پاک جگہ پہ نہ سنو۔ کما پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کمرے میں باتھ روم میں بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کی صدا آئی، اماں میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ میں کھڑی ہو گئی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اتنی میری اللہ نے ٹانگوں میں جان دے دی میں دوڑ کے باتھ روم سے باہر آ گئی۔
یہ ہمیں احساس ہی کوئی نہیں اذان جو ہو رہی ہے یہ کتنا اللہ کا. اس لیے علماء کرام نے فرمایا گاڑی چلاتے ہوئے سائڈ پہ روک دو گاڑی, اللہ کا نام, اللہ کی صدا, اللہ کا میسج, اللہ کا پیغام آ رہا ہے, خدا کا بلاوا آ رہا ہے. روٹی پکانے والیوں, روٹی توے پہ ہو, اللہ کے نام کی آواز کا, اذان کی آواز کان میں آ جائے, چولہا بند کر دو, اذان کی آواز سنو. میری عزیزو کھانا پکا رہی ہو, ہنڈیا پکا رہی ہو, اللہ اکبر, اذان کی آواز خاموشی سے سنو تاکہ ہمارے پر رحم کیا جائے. اذان کی آواز آ رہی ہو, اس کو خاموشی سے سنو, اس کا جواب دو. اللہ اکبر. حاجی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا او لوگو, اللہ اکبر, جب تم اپنے مکان بنایا کرو, اللہ اکبر, اس سوسائٹی میں بنایا کرو, اس کالونی میں بنایا کرو جس کالونی میں اللہ کا گھر ہو, جس پاڑے میں, جس اللہ اکبر بلاک میں اللہ کا گھر ہو. اللہ والے کیا ہو, فرمایا مکان کی تعمیر اس طرح کرنا, اپنے مکان کے دروازے مسجد کے دروازے کی طرف, اپنے روشن دان مسجد کے دروازے کی طرف, اپنے مکان کی کھڑکی کے مسجد کے دروازے کی طرف. اللہ والے کیا ہوگا, فرمایا 5 وقت کی آواز آئے گی, تمہارے گھروں کی دیواروں سے ٹکرائے گی, جہاں جہاں اللہ کا نام سنائی دے گا شیطان نحوست قدرت اللہ وہاں سے بھگا دے گا. تمہارے گھر میں اذان کی وجہ سے آسمان سے رحمت اور خدا کی برکت آئے گی. اب تم یقین جانے محلے والے مان نہیں پڑتے. جمعے کے دن مولوی صاحب سے کہتے ہیں آپ سے کچھ عرض کرنی ہے, کیا کرنا ہے, ذرا آپ اپنے اسپیکروں کی آواز رخ ادھر کو کر دیں. حضرت جی ایسا لگتا ہے ہمارے گھر میں اذان ہو رہی ہے, بس کیا کریں, ہمارے تو سر میں استغفر اللہ, اس بندے کو مرنا یاد نہیں جو یہ کہہ رہے ایسے لگتا ہے اذان ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے. اسے پتہ نہیں کفر کا میں کتنا بڑا جملہ بول گیا کہ اللہ کی نافرمانی اگر آ گئی تو اللہ مجھے مرتے ہوئے اللہ کلمہ نصیب نہیں فرمائے گا. ایک مسجد بن رہی تھی کسی علاقے کے اندر, مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے. کئی علاقہ متوسط طبقہ غریب سے لوگ ہیں, ایسا کیجئے سوسائٹی کے اندر فلانے تاجر رہتے ہیں, ان کے دروازے پہ جو ہر بندہ کہنے لگا پتہ ہے کس طرح چلا کے بولتا ہے, اس کا چڑچڑا پن کتنا, ہم نہیں جاتے میاں. مسجد کے مولوی صاحب کی بدنصیبی, انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ ہی تشریف لے جاؤ, اگر راہ ہموار ہوئی تو ہم بعد میں چلے جائیں گے. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی, جس طرح آپ کا حکم ہو. مولانا صاحب دروازے پر جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں, تاجر صاحب باہر ہے, صاحب خانہ باہر ہے, کیا بات ہے. انہوں نے کہا حضرت سامنے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے, کچھ فنڈ کے لیے آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا اچھا, میں ابھی آنے والا تھا, میں جوتا پہن کے آنے والا تھا, میں شکایت کرنے لگا تھا, میں نے تمہارا کیا بگاڑا, تم نے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں کا رخ میرے گھر کی طرف کر رکھا ہے. اللہ اکبر, اذان کی آواز سے میرے سر کے اندر درد ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جو اذان کی آواز سے سر میں درد کہہ رہا ہے یہ کیا دے گا. انہوں نے کہا اچھا جی میں جا کے انتظامیہ سے کہوں گا. اچھا آپ بتائیں آپ کس لیے آئے, آپ بتائیں آپ کس لیے آئے. انہوں نے کہا حضرت جی تعمیر ہو رہی ہے, فنڈ کا مسئلہ ہے, قلت مال ہے, آپ کچھ تعاون کر دیں. انہوں نے کہا اچھا ایک چوری سینہ دوری, تجھے مال دوں. انہوں نے کہا ہاتھ کر. اللہ اکبر, دیکھو بات سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ہاتھ کر. اس نے ہاتھ کیا, انہوں نے کہا دیتا ہوں پیسہ, یوں کر کے ہاتھ کیا, تیلی پہ تھوک دیا. انہوں نے کہا لے چندہ. یقین جانو میرے عزیزو, جب خدا بھٹکانے کے اوپر آتا ہے, اللہ دھتکارنے کے اوپر آتا ہے, اپنے گھروں سے باہر نکال دیتا ہے, اللہ جب ہدایت دے دینے پر آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ ہدایت دے دیتا ہے. مولوی صاحب نے جب تھوک اپنے ہاتھ پہ دیکھا, دونوں ہتھیلیوں پر وہ کیوں تھوک مل لیا, کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ, اپنی پگڑی پر, اپنے چہرے, اپنے کپڑوں پہ خوشبو کی طرح ملا, کہنے لگا ماشاء اللہ مجھے تھوک ملا. دوسرا ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ مولوی صاحب, تاجر صاحب, اللہ اکبر, ملک صاحب, چودھری صاحب, آغا صاحب, راجہ صاحب, یہ تو آپ نے میرے لیے دیا, بتاؤ اللہ کے لیے کیا دو گے. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا. یہ عمل دیکھ کر حاجی صاحب کا, ملک صاحب کا دل فوراً نرم ہو گیا, آنکھ سے آنسو رونے لگا کہ جس کی آواز اس کی اولاد نہیں سنتی, اس کے تھوک کو چہرے پر ملنے والا کون آ گیا. کہ میں وہی شخص ہوں جس کا باپ جس کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لے کے گیا, اور میں اللہ کے قرآن نے بتا دیا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو نبی ہمارے پر اللہ کا کوئی قرآن لے کے آیا, فرمایا جو تم سے توڑتا ہے, جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس چیز کو تم نے توڑنا کوئی نہیں. آج میرے عزیزو اللہ اکبر, تمہیں ہر مسجد میں جماعت نظر آئے گی, ہر جگہ مرکز میں تمہیں لوگوں کا رش نظر آئے گا. یہ سال والے کہاں سے آ گئے, یہ 4 مہینے والے کہاں سے آ گئے, یہ 7 ماہ والے کہاں سے آ گئے, یہ ہر مسجد میں سروزہ کہاں سے آ گیا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے, فقر و فاقہ کی داستان ہے, ازمائش
آزمائشوں کی داستان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں برادری میں سے اللہ نے ایک مرد قلندر کھڑا کیا جس کا نام حاجی محمد الیاس رحمت اللہ علیہ تھا۔ اس میوں نے جو حضرت کے اللہ اکبر دعوت پر آپ کے چہرے پر جو تھپڑ رسید کیا تھا، یہ سارے کا سارا اس کا نتیجہ ہے۔ مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ نے اسے نماز کی دعوت دی، اللہ کے بندے نے اسے نماز قرآن کی دعوت دی، اس نے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جس کا امت کی خاطر غم، امت کے غم میں گھل گھل کے جس کا وزن ہی 35 کلو رہ گیا تھا، اللہ اکبر، اپنا دوسرا گال آگے کر دیا، فرمایا اگر میرے تھپڑ کھانے سے تجھے ہدایت ملتی ہے تو اس گال کے اوپر تھپڑ مار، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے، اگر میرے تھپڑ کھانے سے خدا تجھے 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے، یہ الیاس کے لیے سودا سستا ہے۔ جب اس نے دوسرا گال حاجی الیاس کا دیکھا، آنکھ کے آنسو سے رونے لگا، کہنے لگا جتنا اخلاق، اللہ اکبر، امتی کا اتنا اخلاق اعلیٰ، جس نبی کے کلمے کی دعوت لے کے ہے اس محمد الرسول اللہ کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یا تو ہر کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہے، نرمائی ہے ہی نہیں کسی کے اندر۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کو آٹے کے ڈبے میں آدھا گھسے دیکھا، آپ نے پیٹھ پہ ہاتھ مارا، یوسف کیا کر رہا ہے؟ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے آستین چڑھائی ہوئی، اپنا ہاتھ آٹے کے ڈبے میں ڈال رکھا ہے، انگلیوں کے ناخنوں سے آٹا کھرچ رہے ہیں اور اتنا سا آٹا ہاتھ کی مٹھی میں آ گیا اور اوپر منہ کیا، ابو آج 3 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، مجھے بھوک لگی ہے، گھر کے اندر آٹا کوئی نہیں، میرے ابو جان میں نے کونوں میں سے کھرچ کھرچ کے آٹا نکالا۔ اللہ، اولاد اولاد ہوا کرتی ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے ظلم و ستم کو برداشت کرنے والا، بیٹے کے آنکھ میں آنسو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آج اولاد کہتی ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے، ان کو مر جانا چاہیے بغیرتوں کو، جو آج بچے کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تو بن گیا، اس کے اندر رہا کیا؟ یہ کھوکھلا برتن ہے، پھونک مارو یہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب بھی کہتے ہو ہمارے باپ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کے اندر آئے تمہارا والی وارث کوئی نہ تھا، تو نہ بول سکتا تھا، نہ تو پہچان سکتا تھا، نہ تو سمجھ سکتا تھا، یہ تیرا باپ ہے جو میونسپل کمیٹی میں جا کے کھڑا ہو گیا، تیرے بے فارم کے اوپر جا کر تیرے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر اپنا نام لکھوایا۔ اللہ کی قسم اگر تیرا باپ تجھے نام نہ دیتا تو دنیا تجھے حرام زادہ کہتی۔ اس دور کے اندر کوئی کسی کو 10 روپے نہیں دیتا، ان باپ کا حوصلہ ہے جو اپنے بچے کے نام سب کچھ کر دیتے ہیں اور دستخط کر کے کر دیتے ہیں کہ بیٹے میں نے کیا کرنا ہے، یہ تیرے لیے کیا۔ کبھی بیٹے نے بھی کہا میں نے کیا کرنا ہے، ابو سارا میں نے تیرے لیے کیا۔ کہا کسی بیٹے نے ابو سب کچھ آپ کا ہے، لیکن میں تمہیں 10 باپ ایسے دکھاؤں گا جو اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹے سب کچھ تیرا، پھر بھی تم کہتے ہو تمہارے باپ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ جی دوستوں کے اندر گلے کرتے ہو، اللہ زبان پہ فالج گرا دے گا۔ ڈرو، خبردار اپنے ماں باپ کے تیری ڈانٹ کو سن کر، تیرے گلے کو سن کر، اپنے پوتے کی ڈانٹ کو سن کر، تیری بیوی کی اونچی آواز کو سن کر، اس نے رات کے اندھیرے میں کروٹ بدل کر آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا تو مالک کی کائنات بے نیاز ہے، صبح تجھے اللہ سانس لینے کی بھی توفیق نہیں دے گا۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين۔ میرا نبی تیرے پاس آئے سوال کرتے کہاں خرچ کرے، اللہ کہتے حرم پر پیسہ لگا دو، مسجد نبی میں پیسہ لگا دو، مسجد قباء کو کی توسیع کر دو، مسجد نبی کو بڑا کر دو۔ مالک کائنات کہتے میرا گھر بنا دو، مدرسہ بناؤ۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر، سب سے بہترین خرچ کرنا فللوالدین، اپنے ماں باپ کا خرچہ برداشت کر، اپنے ماں باپ کے دوائی دارو کا خرچہ برداشت کر، اپنے ماں باپ کے کپڑے بنا، اپنے ماں باپ کا اچھا سے اچھا کھلا، اپنے ماں باپ کی خواہشات جائز پوری کر۔ فرمایا اس سے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن تو کہہ رہا اور کون کہہ رہا؟ پتہ نہیں ماں باپ غلطی کرتے ہیں، جس دن اولاد کی شادی کر دیتے ہیں اس وقت سے لے کر جس دن بہو لال جوڑا پہن کر اور بیٹا میرا عزیزو پھولوں کا ہار پہن کر گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھتا ہے، اسی دن سے ماں باپ کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے بتا تجھے دیون ساتھی دلا کر انہوں نے کیا قصور کر دیا؟ اللہ اکبر، تیری شادی کے ولیمے پہ 10 لاکھ میں خرچہ کر کر انہوں نے اپنی ساری ریٹائرمنٹ کا پیسہ تیرے پر لگا دیا۔ انہوں نے کیا قصور کر دیا؟ ان کا یہ قصور تھا کہ
انہوں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہائی ایجوکیٹڈ بنا دیا، ان کا یہ قصور تھا۔ میرے عزیزو جب 4 بچے گھر کے اندر آ جائیں، پوتا پوتی دوتا دوتی آ جائیں، اس وقت ماں باپ کی حالت زار دیکھا کرو، پتلے پتلے کپڑے دیکھا کرو میرے عزیزو، ہاتھوں میں راشا دیکھا کرو، بستر پر میرے عزیزو ٹیبل کے اوپر دوائیوں کے انبار دیکھا کرو۔ سمجھ لو اللہ اکبر، اب اس ابا جان کا اماں جان کا گھر کے اندر 4 پوتے پوتیوں میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ مسجد کے اندر کرسیوں کے اوپر نماز کی صفوں میں بیٹھ کر مایوسی کی داستان آپس میں سنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، لنگڑاتے لنگڑاتے آتے ہیں، کبھی جس کا دل چاہتا ہے موٹر سائیکل پہ چھوڑ دیتا ہے، ورنہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس امت پر یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ جس نے اپنا گھر میرے عزیزو اپنے خون کا پسینے کی کمائی سے بنایا ہو، اسے اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اپنی بہو اپنے بچے سے پوچھنا پڑے گا، اپنے گھر کا فریج کھولتے ہوئے پوچھنا پڑے گا، کولر میں سے ایک مرتبہ پانی لینے کے بعد دوسری مرتبہ پانی لیتے ہوئے اپنی بہو کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ جاؤ جاؤ ماں باپ سے جا کر پوچھو تمہیں ہو کیا گیا، تمہارے چہرے کی روش، تمہارے چہرے کی رنگت کہاں چلی گئی، تمہارے دل کا سکون چین قرار کہاں چلا گیا، تمہیں کیا ہو گیا۔ یہ ابا بھی بولے گا، یہ بھی بولے گا، یہ ابو بولے گا، یہ سارے ابو بولیں گے، پردے میں سننے والی میری مائیں بولیں گی، وہ کہیں گی پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے اور کہاں چلی گئی۔ وہ باپ کے کپڑوں کو دیکھ کے کہنے لگی ابو آپ کے کپڑے میلے ہیں، آپ کو کپڑے کوئی نہیں بدلاتا، کہاں چلی گئی ابو آپ کو بھوک لگی میں آپ کو کیا کھلاؤں، ابو میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں، چلی گئی ڈولی کے اندر بٹھایا، لے گئی ان کو بابل، چلی گئی بابل کے ویڑے سے۔ قدر کرو اپنی بچیوں کی، یہ کھوکھلے سے برتن ہے، خالی برتن ہے، یہ کچھ نہیں تمہارے سے مانگتے ہیں، بھائیوں تمہارے سے پیار مانگتے ہیں، وہ پیار جو باپ بیٹی کو دیتا ہے، وہ پیار جو ماں بیٹی کو دیتا ہے۔ 4 بھائیوں کی بہنیں جب روتی ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میں سمندری کے علاقے میں گھر میں تقریر کرنے کے بعد بیٹھا، اماں اور بیٹی میرے پاس آ گئی، ساتھ ان کا بھائی آ گیا، وہ ڈیڑھ عمر کی تھی، 40-45 سال کی، آنسوؤں کے ساتھ بچوں کی طرح۔ میں نے کہا بہن کی ہوئے تینوں؟ کہنے لگی مولوی صاحب ساڈا ویر ساڈی ابے دی طرح خبر نہیں لیندا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ قتیل 4 مہینے میں گزر جایا کرتے تھے، 2 مہینے گزرا کرتے تھے، تیسرا مہینہ شروع نہیں ہوتا ہمارا باپ گاڑی لے کے دروازے پہ پہنچ جاتا اور دروازے پہ کھڑا ہو کے ہمیں دیکھ کے مسکراتا، کہتا تیے تینوں پیار دینے کے لیے آیا۔ بھائی کہنے لگا میں نہیں تانوں دینا، گندم نہیں پہنچاندہ تھا اس۔ انہوں نے کہا میرے بھائیوں ان کو ہم چاٹنا ہے، 4 بھائیوں کر بہن کے سر پر عید والے دن بھی ہاتھ نہ رکھیں، بتا اللہ اکبر ہم نے اس مال گندم کا کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ماں بھی رونے لگ گئی، بیٹی رونے لگ گئی اور کہنے لگی ہمارے بچے کو کہہ دو، ہمارے بھائی کو کہے گندم دے یا نہ دے، مہینے 2 مہینے بعد سسرال میں آ کر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلا جایا کرے۔ اللہ اکبر، بہنیں ماں باپ کے جانے کے بعد اتنی بے بس ہو جاتی ہیں، پھول کو روزانہ دیکھتی ہیں، مس کالوں میں دیکھتی ہیں، دنیا کے فون آتے ہیں لیکن بھائی کی مس کال کبھی نہیں آتی۔ وہ لوگوں صرف ایک بیل کا دکھڑا نہیں، یہ ہر پردیسی بیل کا دکھڑا ہے، جو وہ دکھڑا آپ کو مجھے خدا کی قسم آوازوں کی صورت میں سنا رہی ہے۔ پردہ پرایا دھن ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، انہوں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ نے مجھے بیٹی دی، اگر میں گھر میں امرود لے کے آؤں، سیب لے کے آؤں، انار لے کے آؤں، آم لے کے آؤں، کملی والے میں دروازے سے اندر داخل ہوں، بیٹا بیٹی سامنے آ جائے اور کہ ابو آ گئے ابو آ گئے، تو اللہ کے نبی تھیلا کس کے ہاتھ میں دوں؟ اللہ اکبر، فرمایا بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دے، کیا پتہ سسرال میں جانے کے بعد فروٹ تو دور کی بات ہمیشہ اس کے ہاتھ میں جھاڑو آئے گی۔ بیٹا بیٹی سامنے آ جائے، سب پہل گود لینے میں کس کو کروں؟ فرمایا بیٹی کو گود میں اٹھا لے، آج گود میں اٹھا، کل لال جوڑے میں جانے کے بعد اسے لوگوں کی جوتیوں میں جگہ ملے گی۔ بوڑھے ماں باپ سے پوچھ کے دیکھو تمہاری جوانی کہاں چلی گئی، چہرے پر تمہارے چاہیاں کیوں پڑ گئی، بڑھاپا وقت سے پہلے کیوں آ گیا؟ ہر ایک کہے گا پتر لے گئے نواں
دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، بس کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا۔ صحیح فرما گئے، بڑے اپنے بڑوں سے سنے، فرمایا اولاد میں سے بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہے۔ فرمایا مدینے والے نے فرمایا اگر بیٹی درد کے ساتھ باپ کے کفن کے پاس کھڑی ہو کر، باپ کی چرپائی کے پاس کھڑی ہو کر اگر درد خدا کو سنا کر ایک آنسو نکال دے، اس کا ایک آنسو باپ کے کفن پہ گر جائے، باپ کی مغفرت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سبق مجھے کس نے پڑھایا؟ یہ مجھے مدرسے میں خدا بھلا کرے 1982 اللہ اکبر میرے عزیزو 22 مئی کو 1982 کے اندر میرا باپ فوت ہوا۔ اللہ اکبر مجھے اس وقت مدرسے کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس وقت میرا سبق یوم یکون الناس کالفراش المبثوث تھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو ایک پرائمری سکول کا ٹیچر تھا، 9 بہن بھائی چھوڑ کے گیا، خدا بھلا کرے غریق رحمت فرمائے اللہ ہماری ماں کو۔ میرے عزیزو جس نے اللہ اکبر اس قدمہ پرسی کے عالم میں، فقیری کے عالم میں 5 بھائیوں کو قرآن کا حافظ بنایا، بہنوں کو حافظہ بنایا، عالم بنایا، رب کعبہ کی قسم اور لوگوں کسی کی ماں کی خواہش ہے اولاد سونے کے کڑے دے گی، کسی کی ماں کی خواہش ہے میرا بچہ مجھے گاڑی بنا کے دے گا، میرا بچہ مجھے حج عمرہ کرائے گا۔ 4 دن مرنے سے پہلے میری ماں کی خواہش کیا تھی؟ کہنے لگی مجھے مبارک دو، جب میرا جنازہ اٹھے گا مجھے عام آدمی کندھا نہیں دے گا، مجھے قرآن کے وارث میرے بیٹے کندھا دے گے۔ انسان تھوڑا بہت پاکٹ منی بجٹ سائڈ پہ رکھتا ہے، جس کو بیوی سے بچوں سے چھپاتا ہے کہ کسی وقت کام آ جائے گا۔ اور لوگوں ہو سکے جتنا اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے سائڈ پہ رکھ لو، کسی نہ کسی وقت کام ضرور آئے گی۔ یہ مجھے سبق کہاں سے ملا؟ یہ دینی اداروں سے مجھے ملا، یہ دینی مدرسے سے مجھے ملا۔ دوپٹے کی پہچان کہاں سے؟ دینی اداروں سے۔ حیا کی پہچان کہاں سے؟ دینی اداروں سے۔ غیرت کی پہچان کہاں سے؟ دینی اداروں سے۔ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں سے پیدا ہوئے؟ دینی اداروں سے۔ صحابہ کے غلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ دینی اداروں سے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں سے آئے؟ دینی اداروں سے۔ منبر اور محراب کے وارث کہاں سے آئے؟ دینی اداروں سے۔ اللہ اکبر صحابہ کے غلام ختم نبوت کے چوکیدار کہاں سے پیدا ہوئے؟ قادیانیوں کا فتنہ اٹھا، سامنا کرنے والا کون ہے؟ صدیق کو گالی دی گئی، زبان کھینچنے والا کون ہے؟ عمر عثمان کی شان میں گستاخی کی گئی، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اور اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ سینہ چھلی کرانے والا کون ہے؟ یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والا، یہ قرآن پڑھنے والا، اللہ کی قسم میرے عزیزوں تمہیں کیا پتا اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانیوں کی داستان ہے۔ بلال کا چمڑا ادھڑا اسی کی آبادی کے لیے، سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں لگی اسی کی آبادی کے لیے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی اسی کی آنکھیں آبادی کے لیے، حضرت خباب کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اسی کی آبادی کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم اور لوگوں تمہیں پاکستان کی آزادی پر 6 لاکھ مسلمانوں کا خون نظر آتا ہے، اسلام کی آبیاری پر تمہیں فرزند اسلام کا خون کیوں نظر نہیں آتا؟ احد کا میدان جاؤ، جا کے دیکھو ہوائے صحابہ کی خوشبو بتاتی ہے، بدر کا میدان جا کے دیکھو صحابہ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ مکے کی گلیوں میں جا کر دیکھو اللہ اکبر تمہیں وہ بلال نظر آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم جس نے چمڑا ادھڑوا لیا، ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا ابو جہل مار مار کے بلال کی رگوں سے خون نکال سکتا ہے لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف قربانیاں دیکھو، مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف کو دیکھا، ٹپ ٹپ آنکھ سے آنسو گر رہے، کہ تیری مٹھی میں کیا بیٹے ہیں؟ فرمایا ابا کھرچ کھرچ کر آٹے کے ڈبے میں سے آٹا نکالا، اتنا سا بیڑا، ابا روٹی پکاؤ میں کھاؤں تو نہیں کھا سکتا، تو کھاؤ میں نہیں کھا سکتا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے بیٹے کے ہاتھ میں آٹا دیکھا، روتے ہوئے اندر چلے گئے، مصلی بچھایا سجدے میں جا کے لیٹ گئے، مولانا نے رو رو کے اپنے سجدے والی
سجدی جگہ کو گیلا کر دیا. حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ جب سجدے سے اٹھے مولا یوسف رحمت اللہ علیہ کو گلے لگایا, فرمایا بیٹے اللہ کے دین کی خاطر آج فاقہ برداشت کر لے. ابھی سجدے میں اس نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد الیاس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ہری پور والوں تمہاری زبان پر, مال سیرے والوں تمہاری زبان پر ایک شخص کا نام آتا ہے جو تمہارا رشتہ دار نہیں, تمہاری قوم برادری کا بندہ نہیں. وہ کون ہے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. جس کا چہرہ دیکھتے تھے خدا یاد آتا تھا, جس کے بولوں کو سنا کرتے تھے مصطفیٰ یاد آ جایا کرتے تھے. قربانیاں. مفتی محمد زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ کہنے لگے حضرت جی کیا بات ہے, نہ آپ دارالعلوم کے فارغ ہو نہ مدرسہ امینیہ کے فارغ ہو, اللہ والو کیا بات ہے, باہر سے اندر سے جو لوگ آتے ہیں پہلے تیرے قدموں میں آ کے گرتے ہیں. ہم بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں, ہمیں کوئی پوچھتا کوئی نہیں. حاجی صاحب ہنس پڑے, کہنے لگے اس کا جواب پھر کبھی دوں گا. اللہ انہیں جو کراچی کا اجتماع آیا تو مفتی صاحب کہتے کہ میری ڈیوٹی لگی حاجی صاحب کے ساتھ. جب کراچی کے اجتماع سے فارغ ہو کے فیصل آباد کے پاس آئے نا, حدود میں داخل ہوئے, خوش آمدید لکھا دیکھا. میں نے کہا حضرت, پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا تھا, میں نے کہا حضرت کا کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت فیصل آباد آ گیا, یہاں میرے بال بچے رہتے ہیں, اگر اجازت ہو تو ایک رات ٹھہر کے آ جاؤں. حاجی صاحب نے پیچھے دیکھا, ہنسے کا ٹھیک ہے ٹھہر کے آ جا. جب گاڑی سے اترے آگے ونڈو کے پاس آئے, سلام کرنے لگے. فرمایا تو نے وہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا نا کہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں, پر میں آج اس کا جواب دیتا ہوں. جب سے تو اللہ کے راستے میں نکلا میں بھی اللہ کے راستے میں نکلا, تو اللہ کے راستے میں نکلا, جب سے تو نکلا تیرا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے. عبدالوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آتا ہے. یہ قربانیاں. حاجی صاحب فرمانے لگے میری بیوی نے مجھے روک لیا, کہنے لگی آج رات میں آپ کو جانے نہیں دوں گی, صبح سویرے برے والا سے چلے جانا. فرمایا بیوی کے کہنے پہ میں رات رک گیا. جب رات 2, 2:30, 3 بجے میری بیوی کے رونے کی آواز آئی, میں نے کہا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ کہ میرے پیر پکڑ کے کہنے لگی تجھے خدا کا واسطہ ابھی اپنا بیگ اٹھا گھر سے چلا جا, اور فجر بھی اللہ کے راستے میں اڈے پہ جا کے پڑھ لیو, خدا کے راستے میں پڑھ لیو. میں نے کہا اللہ والی رات تو نے مجھے جانے نہ دیا, اب مجھے روک رہی ہے. کہ تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے میں نے روکا. رات کو میں بستر پہ کروٹ بدل کے لیٹی, میری آنکھ لگی, خواب میں مجھے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی زیارت ہو گئی. امی زینب نے مجھے جھجوڑا اور ڈانٹا کہ تو اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے کیوں روکتی ہے؟ کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو؟ کہ بس اتنا کا میری آنکھ کھل گئی. عبدالوہاب میرے پیرہن کا, میرے نبی کی بیوی زینب کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑا ہونا ہے, جا اللہ کے راستے میں چلا جا. حاجی صاحب منبر پر بات کہتے کہتے خاموش, چشمے کے پیچھے سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. پھر صاف کر کے فرمایا تھی بڑی اللہ والی, مرنے کے 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی. اللہ اکبر. جنت کے دروازے پر سبز رنگ پوشاک پہن کے کھڑی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ عبدالوہاب آ جا, مزے ہی مزے. میں نے کہا تو آ جا کہ یہاں سے زیادہ مزے ہی آئے. میں نے کہا اللہ اکبر, جنت کے اندر ہے کہ وہ تو میں نے بھی دیکھی کوئی نہیں, ابھی تو جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں. کہ 10 سال ہو گئے, بتا بتا تجھے کیا ملا؟ کہ گناہ سارے معاف ہو گئے, درجے بلند ہو گئے, جنت الفردوس میں یاقوت کے موتیوں کا محل مل گیا. کہ جاتی کیوں نہیں؟ کہ عبدالوہاب تجھے وہ رات یاد ہے نا, تجھے وہ رات یاد ہے جب میں نے تجھے روکا پھر اللہ کے راستے میں بھیجا. اللہ کو یہ جدائی اتنی پسند آئی کہ مرے ہوئے 10 سال ہو گئے, ابھی تک فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا ہے. آپ لوگوں کو یہ مراکز, یہ بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں, آپ لوگوں کو میرے عزیزوں بکرے کے گوشت نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے داستان ہے. مولویوں کی گاڑی نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے داستان ہے. مولویوں کا لباس نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے داستان ہے. اگر مولوی صاحب عمرہ کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پرکھوں کی قربانی ہے, جاؤ 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 میرے عزیزوں. اللہ اکبر. خدا تمہیں دارالعلوم دیوبند لے جائے, اللہ تمہیں مجھے گنگو لے جائے, اللہ آپ کو مجھے سہارنپور لے جائے, اللہ جل شانہ آپ کو مجھے مالٹے کی جیل کی وہ بھاری دکھا دے جو
تفسیر مالٹا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر چکی 20 اللہ کا قرآن سنایا. اے لوگوں، بندہ جب جیل میں ہوتا ہے اسے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ جیل کے اندر ہوتا ہے اسے اپنوں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، رہائی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، رہائی کے لیے تعلقات کی. جب جیل کے اندر ہوتا ہے تو اسے سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں، خدمت کرنے والے کون ہیں؟ شیخ العرب ورجب حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. اے لوگوں، تم مدنی کے نام پر رحمت اللہ علیہ کہنے والوں، اس رحمت اللہ کا ٹائٹل لینے کے لیے بتاؤ مدنی کو کیا کرنا پڑا؟ 11 بچے تھے. اللہ اکبر. گھر کے 11 افراد تھے. مدینے میں روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن حدیث پڑھایا کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا. حضرت مدنی فرمانے لگے گھر کے اندر ایک چھٹاک مسور کی دال تھی. گھر والی کہنے لگی کیا کیا؟ کہ میرے اللہ کے قرآن کے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگی. شرم آتی ہے حضور کے شہر میں آؤں تو کسی سے بھیک مانگوں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا پانی کا دیگڑا چڑھا لے، اس کے اندر چھٹاک مسور کی دال ڈال لے، یخنی سی بنا لے، اسی سے سحری کر لیں گے، اسی سے افطاری کر لیں گے. فرمایا جب افطاری کا وقت آیا میری بیوی کہنے لگی چھٹاک مسور کی دال کا سوپ ختم ہو گیا، کیا کروں؟ فرمایا مغرب کی نماز کے بعد میں چپکے سے باہر نکلا، مدینے کی گلی میں میں نے لوگوں کی سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے دیکھے، وہ چھلکے اٹھا کے لایا. میں نے کہا بیوی اسے دھو کے پانی میں ابال لے. فرمایا او لوگوں، تمہیں مکھن پروٹھے کھا کے وہ نہ ملا جو مدنی کو اترے ہوئے چھلکے کھا کے اللہ نے دے دیا. فرمایا تمہیں کیا ملا؟ فرمایا او لوگوں، جب وہ چھلکوں کا سوپ پی کر رات کو میں بستر پر آیا کرتا، مجھے رات کو روزانہ کملی والے کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی. ایک داستان ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، جو پیروں کا پیر ہے، حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ جن سے فیض یافتہ ہے. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے گئے. فرمایا یہاں سب کچھ ملے گا، بستر گھر سے لے کے آ، روٹی گھر سے لے کے آ. رائے پوری کہنے لگے آپ اللہ کا دین پڑا، یہ بستر کا انتظام کرے گا. فرمایا جاڑے کا موسم تھا، ہلکی ہلکی خنکی سی سردی آ گئی. فرمایا جب شام کو مجھے بسترے کی ضرورت پڑی، میں دارالعلوم دیوبند کی گلی میں نکلا، مجھے کسی نے بستر نہ دیا. کچرے کے ڈھیر کے اوپر سیدھا سا کمبل پڑا تھا جس میں سوراخ ہی سوراخ تھے. اے لوگوں، میں کمبل اٹھا لایا، میں نے اس کو جھاڑ لیا، سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرتا، گرمی میں نیچے بچھا لیا کرتا. اے لوگوں، اس بوسیدہ کمبل میں نے قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے 15 سال گزار دیے. اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ان کی امی جان نے، ان کی خالہ جان نے مکے پاک میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیج دیا، چلے گئے. جب قرآن پاک کے حافظ بن کے آئے، آپ نے دیکھا سند ملتی ہے، شیلڈ ملتی ہے، کتابیں ملتی ہیں، ہدیہ ملتا ہے، فلانے راجہ صاحب نے، فلانے ملک صاحب نے بچوں کو تحفہ دیا، لفافہ دیا، ہوتا ہے نا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن پاک حفظ کیا تو اتنا ان کو ہدیہ ملا، اتنا تحفہ ملا کہ جب اپنے گھر واپس آئے تو 3 اونٹوں پر ان کے ہدیے تحفے گا، ان کے گفٹ 3 اونٹوں پر لاد کے لائے. ان کی امی کو پتہ لگا میرا بیٹا قرآن پڑھ کے آ رہا ہے. بیوہ تھی، یتیم تھے. خالہ کو اپنی بہن کو کہنے لگی تیرا بھانجا آ رہا ہے، چلے استقبال کے لیے. گھر سے باہر، آبادی سے باہر آ گئی. 2 چھوٹے چھوٹے پتھروں پر دونوں مائیں، دونوں بہنیں کھڑی ہو گئی. امام شافعی کو دور سے آتا دیکھا، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، آگے 3 اونٹ آ رہے. اماں نے یوں کر کے اوپر دیکھا، اللہ اکبر. خالہ کو کہنے لگی کہ تاجر آ رہا ہے یا قرآن کا حافظ آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی پتہ مجھے بھی کوئی نہیں. جب تھوڑے قریب آئے تو بیٹے کا چہرہ دیکھا، 3 اونٹوں پہ لدا سامان دیکھا، زمین نیچے اتری اور اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر اچھی طرح باندھ لیا، گانٹھ باندھ لی، گرا باندھ لیا، اپنا منہ چھپا دیا. خالہ کہنے لگی اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ کہ جب تک یہ نہیں بتائے گا قرآن بیچ کے مال لیا ہے کیسے لیا، اس وقت تک سے اپنا چہرہ میں کوئی نہیں دکھاؤں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب سواری سے نیچے اترے، السلام علیکم، ماں نے جواب کوئی نہ دیا. اماں منہ پھیر کے اپنی باہوں میں گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھ گئی. اماں تجھے کیا ہوا؟ خالہ جی کیا کہا، تو اس سے خود ہی پوچھ لے. امی جان کیا ہوا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی امی کہنے لگی میں نے تجھے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، تو تاجر بن کے کہاں سے آ گیا؟ جب
تک اس مال کی حقیقت نہیں بتائے گا نہ تجھے دیکھوں گی نہ اپنا آپ دکھاؤں گی۔ امام شافعی کی چیخ نکلی کہ اما اللہ کی قسم میں نے فاقہ مستی میں قرآن پڑھا، اما پیٹ میں پتھر باندھ کے قرآن پڑھا، اما میں نے ایک کپڑے میں گزارا کر کے قرآن پڑھا، اما جان میں نے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر قرآن پڑھا، اما میرے اللہ کی قسم قرآن کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اما کہنے لگے پھر یہ 3 اونٹوں پر سوال کہاں سے آیا؟ کہ جب میرے آخری سبق سنایا کس نے مجھے ہدیے میں تحفے دیے، سونا چاندی پیسے دیے، کہ اچھا قرآن بیچ کے آیا ہے۔ کہ اما بتا مال چھوڑ سکتا ہوں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، بتا تیرا چہرہ دیکھنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا جب تک اس مال کو دفع نہیں کر دے گا، اپنے علاقے والوں پہ صدقہ نہیں کر دے گا، تیری ماں تجھے اپنا منہ کوئی نہیں دکھائے گی۔ لالوں کے ساتھ لال جڑتے ہیں، ہیروں کے ساتھ ہیرے جڑتے ہیں۔ اس امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اولاد دی، ایک بیٹی، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹی کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کے نیچے اتنے بڑے ہلکے پڑ گئے۔ تیری میری بچی کی موبائل دیکھ کے نظر کمزور، اللہ اکبر۔ ساری رات گناہ کے اڈے موبائلوں پہ چلتے رہے، بتا اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ سوسائٹی والوں مجھے ایک بات کا جواب دو، میں تمہارا دشمن نہیں تمہارا ویر بن کے آیا۔ ڈرائنگ روم میں ٹی وی لگا ہوا، میرے عزیزوں سلیپنگ روم میں، ڈائننگ ہال میں، ٹیرس کے اندر ہر جگہ ٹی وی لگا ہوا۔ رات کو سوتے ہو موبائل سرانے، ادھر سوتے ہو ریموٹ سرانے، سامنے ٹی وی لگا ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ اگر اسی رات ملک الموت آ گیا گھر کا نقشہ دیکھ کر، مرنے کے بعد آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ اپنے گھر میں قرآن پاک سامنے رکھو، اپنے گھر کے اندر جا نماز سامنے رکھو۔ جو کتاب سامنے ہوتی ہے کھولنے کو دل کرتا ہے، جو چیز سامنے ہوتی ہے پکڑنے کو دل کرتا ہے۔ مصلی سامنے ہوگا بیٹھنے کو دل کرے گا، قرآن سامنے ہوگا پڑھنے کو دل کرے گا۔ اے لوگوں ہر کمرے میں قرآن پاک کا نسخہ ہو، ہر کمرے میں جا نماز ہو، تاکہ ملک الموت کو ہمیں لے جانے میں دشواری کوئی نہ ہو، ہمیں جانے میں دشواری کوئی نہ ہو۔ اے لوگوں قرآن اور نماز کے صدقے آج ہر گھر کے اندر جھگڑا کلیل لانا ہے، آج ہر گھر کے اندر جھگڑا، پائلنگ سیلنگ کر دو۔ ماربل سے کس نے کمبے نے کہہ دیا ماربل سے گھر کی سجاوٹ ہے، کس نے کہہ دیا پردوں سے سجاوٹ ہے، کس نے کہہ دیا کلینوں سے سیاہ سجاوٹ ہے۔ زینوا بیوتکم، ارشاد فرمایا سونے سرکھے نبی جناب محمد مصطفیٰ، کوئی زبان خالی نہ رہے، سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے سجدے سے، تلاوت قرآن سے۔ فرمایا جس گھر کے اندر نماز کا سجدہ ہو، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے، زمین والوں آسمان والوں کے لیے ایسے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ لیکن ہائے قرآن تیری بدنصیبی، اللہ کا قرآن اتنا لاوارثہ، 11 مہینے دور کی بات، ایک پورا مہینہ قرآن تیرے میرے دروازے کی رمضان میں آ کے کنڈی بجاتا رہا، میں مہمان بن کے آیا۔ اور لوگوں تمہارے گھر سے فقیر خالی نہیں جاتا، خدا کا قرآن خالی جا رہا ہے۔ 30 دن تیرے میرے دروازے پہ کھڑا رہا، 30 دن تیرے میرے گھر کی دروازے پہ بیلے بجاتا رہا۔ آؤ مجھے سینے سے لگا لو، آؤ مجھے اپنا دوست بنا لو، آؤ مجھے کھول کے دیکھ لو۔ ساری یار کی یاری بے وفا، بیوی بے وفا، اولاد بے وفا، خاندان بے وفا، رشتہ دار بے وفا، میں اللہ کا قرآن وفادار ہوں۔ آج تو راتوں کے اندھیرے میں مجھے سینے سے لگا، رب اکبر کی قسم میں قبر کے اندھیرے میں تجھے سینے سے لگاؤں گا۔ نماز کا نہ پڑھنا گناہ، روزہ نہ رکھنا گناہ، زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ، قرآن کا نہ پڑھنا ثواب ہے۔ فرمایا قرآن نہ جاننا کبیرہ گناہ، اور جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جو اس وقت میرے سمیت اللہ معاف فرمائے سارے کے سارے کر رہے ہیں، کوشش نہیں کرتا قرآن پاک پڑھنے کی، خدا بھلا کرے مولوی عبد القادر کا، مفتی گلزار کا، مفتی مولوی افتخار صاحب کا، علی احمد کا، اللہ بھلا کرے جنہوں نے اس علاقے کے اندر سنوکر کا اڈا نہیں بنایا، چائے کا ہوٹل نہیں بنایا۔ میرے عزیزوں اللہ رحم فرمائے، تمہیں بھی بچائے مجھے بچائے، فاشی کا اڈا بنانا بنایا، اللہ نے ان بندوں کے ہاتھوں سے کام لیا، قرآن کا ادارہ بنا لیا۔ جو ان کے پاس تھا انہوں نے کر دیا، باقی تمہارے پاس ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کردار ان کے پاس تھا تمہارے سامنے پیش کر دیا،
قرآن ان کے پاس ہے تمہارے سامنے پیش کر دیا، حدیث ان کے پاس تمہارے سامنے پیش کر دی، وقت ان کے پاس ہے تمہیں دے دیا۔ اب سارے کے سارے روشن ضمیر ہو، سارے کے سارے چمکتے دمکتے چہرے والوں، ہمارے پاس مال ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ قرآن لے کے تمہارے پاس آ گئے، تم مال لے کے ان کے پاس آ جاؤ۔ جب اللہ کے قرآن پہ تمہارا مال لگے گا، اللہ کے قرآن پہ تمہاری صلاحیت لگے گی، اللہ کے قرآن پہ تمہارا وقت لگے گا، تو خدا کی قسم قرآن کی بہاروں کو پوری دنیا میں عام کرنے سے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا ہے۔ رہی بات قرآن بچے یا نہ بچے، ہم مر جائیں گے، پچھلے مر گئے، اگلے مر گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، اگلے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میرے 1000 روپے سے، کوئی یہ سمجھتا ہے میرے 2000 روپے سے، کوئی یہ سمجھتا ہے میرے 5000 روپے سے، اگر میں نہ دوں تو مدرسے بند ہو جائیں گے، یہ آپ کی میری میرے عزیزوں، اللہ اکبر، ایک خواب خیالی ہے۔ اللہ کی قسم، جس وقت میرے عزیزوں مصعب بن عمیر کے تل پہ کپڑا نہ تھا، بلال کے تل پہ کپڑا نہ تھا، میرے عزیزوں فاطمہ کے سر کی چادر پہ ود والی تھی، قرآن کی بہاریں اس وقت بھی زندہ تھی، آج بھی قرآن کی بہاریں زندہ ہے۔ اب رہے نہ رہے، قیامت کی صبح تک خدا بھی رہے گا، خدا کا قرآن بھی رہے گا، مصطفیٰ بھی رہے گا، مصطفیٰ کا فیضان بھی رہے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ اس مارکیٹ کے اندر، آ جاؤ آ جاؤ اس بزنس کے اندر، اس کاروبار کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر لو۔ یا اللہ، ہم جہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی 1 پر 10، کوئی 1 پہ 12، کوئی 1 پہ 14 کا وعدہ کرتا ہے، الہی تیرا وعدہ کیا؟ فرمایا میرا بندہ تو 10 پہ راضی ہوا نہیں، 10 لینے کے بعد 12 والے کی طرف دیکھتا ہے، 12 لینے کے بعد 14 والے کی طرف دیکھتا ہے، میں نے 10 12 14 کا کھاتا ہی ختم کر دیا۔ بل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، دے مجھے قرضہ بڑا چڑھا کے دوں گا۔ اللہ تیرا بڑا چڑھا کتنا ہوگا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گل گل کے دینا تیرا کام ہے، رحمتوں کے خزانے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ لگا دو اللہ کے قرآن پر اپنا وقت دو، بالغان کا